الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہا کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حمد و ثنا کے بعد 12 ربیع الاول پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم میلاد منایا جاتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات ایسی اعلیٰ ذات ہے کہ جس ذات کو اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے کثرت سے دیا ہے، جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے نوازا ہے بے شمار نعمت سے نوازا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کثرتوں کی انتہا عطا کر دی ہے۔ کس چیز کی کثرت؟ یہ ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اگر علم کا نام لیا جاتا تو سخاوت رہ جاتی، سخاوت کا لیا جاتا تو عدل رہ جاتا، عدل کا لیا جاتا تو اخلاق رہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو کمال بھی دیا ہے کثرت سے دیا ہے، بلکہ جہاں کثرتیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ دیا ہے۔ تو آج کے دن ہم اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں اور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ سامعین وقار، محبت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ محبت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے جس کو الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم کہیں کہ ہمارے دل میں جو محبت ہے اس کی کوئی شکل ہم بنا کے پیش کر سکیں، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ ہوں جن الفاظ میں وہ بیان کر سکیں، تو یہ بیان کرنے کی چیز نہیں۔ یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو بندے کے دل کے اندر ہوتی ہے، اور پھر جس چیز سے ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں وہ محبت کرنے والا اندھا اور بہرا بن جاتا ہے۔ حبک الشیء یعمی و یسم، کسی بھی شے کی محبت تجھے اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے، پھر محبوب کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا اور محبوب کے بارے میں کوئی عیب سنائی بھی نہیں دیتا۔ تو یہ ایک ایسا جذبہ اور کیفیت ہے۔ تو محبت ایک طبعی ہوتی ہے، طبعی محبت، جیسے رشتوں کے اندر محبت ہے،
اولاد کی والدین سے، والدین کی اولاد سے محبت ہے، تو یہ طبعی محبت ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس محبت کا ذکر ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت کی، اور پھر ان کی جدائی کے اندر جو غم کا اظہار کیا اور روتے رہے حتیٰ کہ آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی، یہ وہ محبت طبعی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس محبت کی خاطر ماں اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بہت بڑا اقدام بھی کر لیتی ہے۔ صرف انسانوں کے اندر ہی نہیں، جانوروں کے اندر بھی یہ محبت ہے کہ بلی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے شیر کے آگے اور کتے کے آگے بھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ طبعی محبت ہے۔ اور دوسری محبت ہے عقلی۔ عقلی محبت کہ اس نے مجھے علم پڑھایا، یہ میرا استاد ہے، عقل کہتی ہے جو علم پڑھائے اس سے محبت کی جائے۔ اس نے مشکل وقت میں میری مدد کی، عقل کہتی ہے جو مشکل وقت میں مدد کرے اس سے محبت کی جائے۔ اس کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، عقل کہتی ہے جس کے احسانات ہوں اس سے محبت کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے محبت عقلی۔ اور ایک ہے محبت شرعی، شریعت جس کا مطالبہ کرے کہ تمہیں اس سے محبت کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، یہ ہے محبت شرعی۔ تو تین محبتیں ہوئیں، محبت طبعی جو رشتوں کے اندر ہے، محبت عقلی جو کسی نوازش اور انعام اور احسان کے بدلے کے اندر ہے، عقل کہتی ہے جس نے احسان کیا اس پہ اس سے محبت کی جائے، اور محبت شرعی شریعت نے جس کا مطالبہ کیا کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے، اس کے ساتھ محبت کی جائے۔ اگر محبت طبعی کو لیں، والدین کے ساتھ محبت، تو والدین کے ساتھ محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ والدین سبب بنے اولاد کا اس دنیا میں آنے کا۔ اولاد جو اس دنیا میں آئی اس کا سبب بنے والدین، تو یہ جب سبب بنے تو اب طبعیت کہتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ ارے جب ایک بندے، دو بندے، چار بندے اولاد اس لیے محبت کرے والدین سے کہ اس اولاد کے دنیا میں آنے کا سبب والدین بن گئے، تو اس ذات سے محبت کیوں نہ کی جائے جس کے سبب سے اللہ نے اس پوری کائنات کو بنا دیا، جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنا دیا، تو اس سے محبت کیوں نہ کی جائے۔ تو پتہ چلا کہ اگر محبت طبعی اس بنا پہ ہے کہ اولاد کے لیے والدین دنیا میں آنے کا سبب بنے، تو دنیا جس کا سبب میں وجود میں آئی اس کے ساتھ محبت اس سے بڑھ کے کی جائے۔ تو دوسری ہے محبت عقلی۔ محبت عقلی اس لیے کہ اس نے مشکل وقت میں میری مدد کی، اس لیے عقل کہتی ہے اس کے ساتھ محبت کی جائے۔ تو موت سے بڑھ کر مشکل وقت بندے پہ کوئی نہیں آ سکتا، اور موت کے وقت جو شخصیت بندے کے لیے یاوری کا کام کر سکتی ہے، مدد کا کام کر سکتی ہے، وہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ اسی طرح اس لیے محبت کی جائے کہ اس کے احسان مجھ پہ ہیں۔ ارے پیارے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کس بندے کے احسان کسی دوسرے بندے پہ ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس کے احسان زیادہ ہیں اس کے ساتھ محبت کی جائے۔ تو مصطفیٰ کے احسان سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں، جن کی وجہ سے ہمیں دولت ایمان نصیب ہوئی،
جن کی وجہ سے ہمیں قرآن نصیب ہوا، اگر ہماری نجات کا دار و مدار ہمارے ایمان اور قرآن پہ ایمان پہ ہے تو یہ قرآن اور ایمان بھی ہمیں مصطفیٰ کے صلے میں ملا ہے، صدقے میں ملا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام سے حد سے بڑھ کے محبت کی جائے، اور شریعت بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کی جائے، اور یہی محبت بندے کو جنت میں لے کے جانے والی ہے۔ اور محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ کوئی بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، بڑا سوہنا ہے، اس کے حسن کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ اگر حسن ہی محبت کا معیار ہے تو یہ معیار پیارے آقا سے بڑھ کر کسی ذات میں نہیں ملے گا، کہ جن کو دیکھ کے پیر میرا علی شاہ نے بھی فرمایا کہ مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھی ہن مد بریاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ کہ میں حسن مصطفیٰ کا تذکرہ کروں تو یہ خدا کی تعریف ہے کہ خدا نے ہی تو حسن مصطفیٰ بنایا ہے۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ سبحان اللہ ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ اور احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ جب قلم اٹھاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کاف دہن ہا ابرو یا آنکھیں عین ساد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف ہا یا عین ساد مکھرا تیرا نور کا۔ اور آپ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جس کے طلبوں کا دوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اگر کسی کے ساتھ محبت حسن کی وجہ سے کی جائے تو پھر پیارے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر حسن کسی اور ذات میں نہیں، تو سب سے بڑھ کے محبت بھی نبی علیہ السلام کی ذات سے ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ہیں تو حضور سے محبت کر رہے ہیں، جانور ہیں تو حضور سے محبت کر رہے ہیں، درخت ہیں تو حضور سے محبت کر رہے ہیں، پتھر ہیں تو حضور سے محبت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی محبتوں کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جب حدیبیہ کے مقام پہ کافروں کی طرف سے سفیر بن کے عروہ بن مسعود ثقفی آئے، اور انہوں نے جا کے اہل مکہ کو جو باتیں کہیں، ان باتوں میں یہ بات تھی کہ تم ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو، ان کی بات مان لو کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ میں نے وہ منظر کہیں نہیں دیکھا۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں کیسر روم کے دربار میں بھی گیا، میں کسرا ایران کے دربار میں بھی گیا، میں نجاشی حبشہ کے دربار میں بھی گیا، لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی بھی بادشاہ کے مصاحب اس سے اتنی محبت کرتے ہوں جتنی محبت اصحاب محمد سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اگر وہ وضو کرتے ہیں تو صحابہ جسم کے ساتھ لگنے والے پانی کے قطرات کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں۔ اگر وہ تھوک پھینکتے ہیں، لعاب دہن پھینکتے ہیں، تو صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں۔ اور وہ بھی کیا منظر ہوگا کہ جب کسی صحابی کو وہ پانی کا قطرہ نصیب نہ ہوتا تھا تو وہ دوسرے صحابی کے ہاتھوں پہ ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ ملتا تھا کہ مجھے بھی وہ برکت نصیب ہو جائے۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب صحابہ اکرام اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے۔
وہ بھی کیسا منظر ہوگا جب چچا اور باپ لینے آئے اپنے بیٹے اور بھتیجے کو کہ کئی سال ہو گئے بیٹا، تمہیں تو اغوا کر لیا گیا تھا، تمہیں تو بازاروں میں بیچ دیا گیا تھا، اب تم ہمیں ملے ہو، بڑے سال گزر گئے اپنے والدین سے جدائی کے اندر، رشتہ داروں سے جدائی کے اندر، غلامی کاٹتے ہوئے، اب آ جاؤ ہم تمہیں لینے آ گئے ہیں۔ تو وہ کیا منظر ہوگا جب حضرت زید بن حارث نے کہا تھا کہ میں اس غلامی کو چھوڑ کے تمہارے پاس نہیں آتا۔ وہ کیسی محبت ہوگی کہ جب والد اپنے بیٹے کو لینے آئے اور بیٹا کہے کہ میں اس غلامی کو چھوڑ نہیں سکتا، کیسی محبت ہوگی۔ یہ تو صحابہ کی اور انسانوں کی محبت ہے۔ ارے وہ بھی محبت تو دیکھیے کہ جب ایک عورت پاگل سی بنی ہوئی دوڑتی جا رہی ہے میدان جنگ کی طرف، کوئی اس کو کہتا ہے تیرا باپ شہید ہو گیا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، بیٹا شہید ہو گیا پرواہ نہیں ہوتی، بھائی شہید ہو گیا پرواہ نہیں ہوتی، شوہر شہید ہو گیا پرواہ نہیں ہوتی، ایک ہی جملہ ہے، مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں۔ اور جب اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار کرتی ہے تو پھر کہتی ہے کہ جب مصطفیٰ موجود ہیں تو کوئی مصیبت میرے لیے مصیبت ہے ہی نہیں۔ اور پھر دیکھیے پیارے نبی علیہ السلام مدینہ پاک جب تشریف لائے، کچی مسجد ہے، کچا صحن ہے، کھجور کے پتوں کے ساتھ چھت بنی ہوئی ہے، کچی دیواریں ہیں، اور ایک کھجور کا تنا ہے جس تنے کے ساتھ پیارے نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد کسی نے منبر بنوا دیا، تو آپ علیہ السلام جب تشریف لائے اور اس کھجور کے تنے کے پاس سے گزر کے اس منبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، آواز تو آ رہی ہے، رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ اتنے میں پیارے نبی علیہ السلام منبر مبارک سے نیچے اترے اور اتر کے جا کے اس کھجور کے تنے کو اپنی باہوں میں لیا، اپنی باہوں میں لیا، سینے سے لگایا، تب جا کے وہ آواز ختم ہوئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح درد بری آواز سن رہے تھے جیسے کوئی اونٹنی صحرا کے اندر ہو اور اس کا بچہ گم ہو جائے اور وہ درد اور کرب کے اندر روتی ہے، ایسی آواز ہم اس کھجور کے تنے سے سن رہے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک بے جان شے جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، جو بولتی نہیں، لیکن جب اس کے ساتھ پیارے نبی علیہ السلام کا جسم اقدس مس ہو گیا، نسبت رسول حاصل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی یہ احساس پیدا کر دیا کہ آج پہلی دفعہ اللہ کا نبی امام الانبیاء مجھے چھوڑ کے منبر پہ جلوہ افروز ہو رہا ہے۔ اسی غم اور جدائی کے اندر، درد اور کرب کے اندر وہ رونے لگا۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے وہ ذات کہ جس ذات سے اللہ تعالیٰ خود بھی محبت کرے، جس ذات سے فرشتے بھی محبت کریں، جس ذات کو انبیاء بھی اپنا امام بنائیں، جس ذات سے صحابہ بھی محبت کریں، جس ذات سے درخت بھی محبت کریں، جس ذات سے پتھر بھی محبت کریں، اور جس ذات سے جانور بھی محبت کریں، اللہ تعالیٰ نے اس ذات کو نوازا کتنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس ذات کو حسن کتنا دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس ذات کو کمالات کتنے دیے ہوں گے۔ آج ہم اسی با کمال با جمال ذات کا تذکرہ کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو، اور اپنے لیے اس بات کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ موقع عطا کیا کہ ہم اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں، کہ ہم اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی کے نام کی محافل کو سجا رہے ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں سن لی کہ ہر شے، کائنات کی ہر شے نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت کر رہی ہے، تو ہم امتیوں کو بھی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی ذات سے بے لوث محبت کریں، نبی علیہ السلام کی ذات سے
بے حد محبت کریں، اور وہ محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ جس ذات سے محبت کر رہے ہو اس ذات کی سیرت کو اپنا لو۔ وہ محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ جس ذات سے محبت کرتے ہو اس ذات کے اعمال کو پڑھو کہ اس ذات نے کیا کیا کیا، اور پھر ویسے ہی کرتے چلے جاؤ۔ اس ذات سے محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ جس کو تم نے محبوب بنایا ہے اس کی سنتوں پہ عمل کر لو۔ اس لیے میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ، میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ۔ سیرت نہیں اپنائی تو یہ ہمارے نعرے کھوکھلے نعرے ہیں، یہ ہماری محفلیں کھوکھلی محفلیں ہیں۔ اگر ہمارے اندر پیارے نبی علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں شرکت کے بعد بھی کوئی ایک سنت ہماری ذات پہ عیاں نہیں ہوئی تو مقصد پورا نہیں ہوا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جب ہم ان کے نام کی محفل کو سجائیں، ان کے نام کے نعرے لگائیں، ان کے نام کے جلوس نکالیں، تو پھر پیارے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کا اثر ہماری ذاتوں پہ بھی آنا چاہیے، ان کے ذکر کا اثر ہماری ذاتوں پہ بھی آنا چاہیے، ان کی سنتوں کے بیان کا ذکر ہمارے اندر بھی آنا چاہیے، اور ان کی ذات سے محبت ہمارے دل میں بھی آنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کے ذکر کو بڑھ چڑھ کر بیان کرنے، سننے، پڑھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما